بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز شب یاد خدا انسانوں کے بہترین اعمال میں سے ایک ہے۔ یقیناً عبادت انسانی زندگی کو بہتر بناتی ہے، سکون اور خوشی مہیا کرتی ہے اور انسان کو اس کے مقصد حیات تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے اعمال میں سے ایک عمل رات کو نماز شب کے لیے بیدار ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں مومنین کی اس خصوصی عبادت کے بارے میں کافی آیات اور روایت وارد ہوئی ہیں۔ نماز شب کے بیش بہا فضائل اور روحانی اثرات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی عزت و وقار اس کے نماز شب ادا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ امام علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن بندہ خدا کی جانب سے آخری شب میں ادا کی جانے والی 8 رکعت نماز شب اخروی زندگی کی زینت ہے۔ روایات میں نماز شب ادا کرنے والے مومنین کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ نماز شب کا وقت آدھی رات سے نماز فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ نماز شب کا بہترین وقت نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے فوراً پہلے کا ہے۔ نماز شب 11 رکعات پر مشتمل ہے۔ اس کو مندرجہ ذیل نمازوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، 8 رکعات نافلہ شب یعنی 2 رکعات پر مشتمل 4 نمازیں۔ نمبر 2، 2 رکعات نماز شفع۔ نمبر 3، 1 رکعت نماز وتر۔ نافلہ شب ادا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز شب کی قربتاً اللہ۔ توجہ فرمائیں کہ ہم نے روزانہ کی واجب نمازوں کے برخلاف واجب قربتاً اللہ نہیں کہا، بلکہ صرف قربتاً اللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز شب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور اس کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہیں۔ اس کے بعد ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ سورہ اخلاص بھی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے ادا کرتے ہیں۔ دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ توجہ فرمائیں کہ اگر وقت کم ہو یا سورہ کافرون کی تلاوت مشکل ہو تو صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں دعائے قنوت کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قنوت میں 3 بار سبحان اللہ کہنا بھی کافی ہے۔ پھر رکوع اور 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کر نماز تمام ہو جاتی ہے۔ 8 رکعات نماز شب ادا کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو 4 مرتبہ دہرائیں۔ نماز شفع کا طریقہ۔ سب سے پہلے ارادہ یا نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز شفع کی قربتاً اللہ۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ اس رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ پھر رکوع اور 2 سجدے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس رکعت میں سورہ فلق کی تلاوت کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ توجہ فرمائیں کہ نماز شفع میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ پھر تشہد اور سلام پڑھنے کے بعد نماز شفع تمام ہو جاتی ہے۔ نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ارادہ یا نیت کرتا یا کرتی ہوں 1 رکعت نماز وتر کی قربتاً اللہ۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی تلاوت کریں۔ اس کے بعد دعائے قنوت کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ نماز وتر میں خشوع و خضوع اور گریہ و زاری کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں۔ روایات میں ہے کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں 40 مومنین کی مغفرت کی دعا کرے اس کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہیں اللہم اغفر لی اور اس کے بعد ان مومنین کے نام لیں۔ مثلا جب ہمارے ہاتھ قنوت میں ہوں تو کہیں
اللہم اغفر میرے والد، اللہم اغفر میری والدہ، اللہم اغفر میری بہن زینب، اللہم اغفر لی میرے استاد علی، وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کی بھی تاکید آئی ہے کہ ان علماء اسلام کے لیے بھی دعا کی جائے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اس کا پیغام پہنچایا۔ اگر 40 مومنین کے نام لینا ممکن نہ ہو تو جتنے مومنین کے نام ممکن ہوں لے لیں اور پھر کہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد حالت قنوت میں 300 مرتبہ الاف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو نماز وتر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قنوت میں پڑھی جانے والی دعائیں بے شمار ہیں۔ دعائے قنوت ختم کرنے کے بعد رکوع میں جائیں، پھر 2 سجدے، اس کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کر نماز مکمل کریں۔ وہ افراد جن کے لیے 11 رکعت پڑھنا ممکن نہیں، وہ صرف نماز شفع اور وتر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف نماز وتر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر رات میں آنکھ نہ کھلے تو آپ دن میں نماز شب کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ نماز شب باقاعدگی سے ادا کرنے والے افراد اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے باقیات الصالحات کی طرف رجوع کریں جو کہ مفاتیح الجنان کے حاشیے میں موجود ہیں۔